السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ لگتا ہے پی ڈی ایم نے جتنی محنت سے نیب ترامیم کر کے تمام مقدمات سے جان چھڑائی تھی، وہ مقدمات ان کے خلاف پھر سے کھل سکتے ہیں۔ اور میرے سامنے ایکسپریس ٹریبیون کی 29 نومبر 2022 کی خبر، بلیسنگ ان ڈسگائز رولنگ ایلیٹ میجر بینیفیشری آف نیب لا ٹوئکس۔ اس خبر میں جہاں دوسرے نیب ترامیم کی بینیفیشری کے نام تھے، وہاں انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام بھی لکھا تھا، جو ہمارے موجودہ نگران وزیر اعظم ہیں۔ خبر کے مطابق نیب ترامیم کی رپورٹ کے مطابق بینیفیشریز میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، فریال تالپور، اسحاق ڈار، خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، مخدوم خسرو بختیار، عامر محمود کیانی، اکرم دورانی اور سلیمان سمیت دیگر شامل ہیں۔ مانڈی والا نور عالم خان، نواب اسلم رئیسانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، نواب ثناء اللہ زہری، برجیش طاہر، نواب علی وسان، شرجیل انعام میمن اور انوار الحق کاکڑ صاحب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بینیفیشریز میں لیاقت جتوئی، امیر مقام، گورم بگٹی، جعفر خان منڈوک، گورام بگٹی اور دیگر شامل ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے سب کی لسٹ منگوا لی ہے تو کیا اس میں ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نام بھی آئے گا؟ کیونکہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست منگوا لی ہے۔ اب پھر سے پنڈورا باکس کھلنے والا ہے کہ کس کس نے نیب ترامیم سے کیسے کیسے جان چھڑائی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترامیم سے پہلے اگر کوئی پری بارگین کرتا تھا تو سزا تو ختم ہوتی تھی، لیکن جرم ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن نیب ترامیم سے تو جرم ہی ختم کر دیا گیا، یعنی قصہ ہی مکا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فوکس رکھنا ہوگا کہ نیب ترامیم کا ٹارگٹ کون ہے۔ احتساب جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے۔ انتخابات اور ووٹ بھی حکومت اور ارکان پارلیمنٹ کے احتساب کا ایک طریقہ کار ہے۔ نیب ترامیم سے کئی جرائم کو ختم کیا گیا، کچھ کی حیثیت تبدیل کی گئی۔ نیب ترامیم سے کچھ جرائم کو ثابت کرنا ہی انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کم سے کم حد 50 کروڑ کرنے سے کئی مقدمات نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کیے گئے۔ اب اگر آپ نیب ترامیم کو دیکھا جائے تو نیب ترامیم کو بڑا سوچ سمجھ کر بنایا اور منظور کروایا گیا، اور ایک طرح سے کرپشن کی حد بھی مقرر کر دی، یعنی نیب کا دائرہ اختیار صرف 50 کروڑ کی حد مقرر کر دی گئی، یعنی سیاستدان اگر اربوں کی جگہ 49 کروڑ کے چھوٹے چھوٹے ڈاکے ماریں گے تاکہ وہ، یعنی قسطوں میں ڈاکے ماریں گے تاکہ وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہ آ سکیں، ٹیکنیکل گیم۔ اگر وہ نظر دوڑائی جائے کہ کس کس نے نیب ترامیم سے فائدہ اٹھایا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنہوں نے نیب ترامیم کی وہی اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری، 2 سابق وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا تھا، وہی توشہ خانہ جس میں عمران خان سزائیں بھگتتے پھر رہے۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف عائد الزامات سمیت 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر میں ریفرنس واپس ہو گیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز واپس لے لیے گئے۔ ترامیم کے بعد یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ میں کرپشن کا ریفرنس واپس لے لیا گیا۔ اس کے علاوہ سینیٹر سلیم مانڈی والا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثہ میں مبینہ خرد برد کا ریفرنس بھی واپس لے لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی نیب ترامیم سے بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا تھا۔ اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، شوکت عزیز اور پرویز اشرف کے علاوہ سیف اللہ بنگش، لیاقت جتوئی اور جاوید اشرف قاضی نے فائدہ اٹھایا۔ تو اس طرح نیب ترامیم کے بینیفیشریز کی ایک لمبی فہرست نہیں بلکہ فہرستیں ہیں۔ اب اگر سپریم کورٹ ان ترامیم کو کالعدم یا آئین اور قانون کے منافی قرار دیتی ہیں تو پھر وہ تمام لوگ پھر سے نیب کے ریڈار کے نیچے ہوں گے۔